بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِلَى آخر الآیہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے کی تیاری شعبان کے مہینے سے ہی شروع فرما دیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے سلسلے میں صحابہ سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کے اندر نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسے آنے والی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو لوٹنے کا، اور یہ ایک رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی ہمیں اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ملا ہے۔ کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم سب ممبر کے قریب ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوسری پر رکھا پھر کہا آمین، تیسری پر رکھا پھر کہا آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دے دیا اور دین کی بات مکمل ہو گئی اور آپ نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے وہ بات دیکھی ہے کہ جو آج سے پہلے نہیں دیکھی۔ آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جیو وہ آدمی کہ جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پائے اور وہ اپنے آپ کو نہ بخشوائے۔ تو میں نے کہا آمین، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آمین نہیں کہا تھا، جبریل علیہ السلام نے زبردستی آمین کہلوایا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو رحمت للعالمین تھے۔ پھر دوسری جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جی وہ آدمی کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر اس پر بھی آمین کہا۔ اور تیسرا پھر جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جو وہ آدمی کہ جو آپ کا نام نامی اسم گرامی سنے اور آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس پر کہا آمین۔ تو یہ 3 بد دعائیں تھیں جو بہت سخت ہے۔ اولاً تو حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا، اور پھر اس پر نبی علیہ السلام کا اپنی آمین کے ذریعے سے مہر ثبت کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ہی عبرت کا سوچنے کا مقام ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان بد دعا کا مصداق نہ بنیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ عبادات طاعات کر کے اللہ کو اپنا بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کرے اپنے لیے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے، اور جی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔